چونکہ آج کے دور میں جب ہم امیر المومنین کی بات کرتے ہیں تو ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے ایک شیعہ ظاہر ہے اپنے عقائد کی روشنی میں امیر المومنین کو کسی اور طرح سے دیکھتا ہے، لیکن جب ایک عام مسلمان دیکھتا ہے تو اسی طرح سے دیکھتا ہے جس طرح سے باقی اصحاب ہیں، اور یہ ظلم عظیم ہے امیر المومنین پر۔ امیر المومنین کہاں اور باقی لوگ کہاں؟ جن نسبت خاک را با عالم پاک، آسمان اور زمین کے درمیان جو فرق ہے اس فرق سے بڑا فرق علی اور غیر علی ہے۔ اس اعتبار سے علی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم علی کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح وہ ہیں، اس لیے کہ علی ہماری فہم اور ہماری سوچ سے بالا تر ہے اور بہت بالا ہے۔ پھر ہم کیا کریں؟ ہم کم از کم اتنا تو سمجھیں جتنا ہمارا برتن ہے اور ہمارا ظرف ہے۔ اگر اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح سے علی ہیں تو ہم اتنا ضرور سمجھیں جتنا ہمیں اللہ نے کیپیسٹی دیا ہے اور ظرفیت دیا ہے۔ کم از کم اس برتن کو ہم معرفت علی سے ضرور بھریں۔ کل میں علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب کے حوالے سے چند جملے عرض کر چکا ہوں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں نبی کی آنکھیں بند ہوتے ہی اہل البیت کو اسلامی معاشرے سے کاٹنے کی شعوری جو کوشش ہوئی، شعوری کوشش ہوئی، اس شعوری کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ روز و شب کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کو فیض اہل البیت سے محروم تر کیا جاتا رہا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صرف 50 سال نبی کریم کے بعد صرف 50 سال 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش ہے، اور اگر آپ نبی کی رحلت کے بعد دیکھیں تو 50 سال مشکل سے بندے ہوتے ہیں، لیکن ان 50 سالوں میں وہ معاشرہ جو معرفت کی ان اعلیٰ ترین بلندیوں پر پہنچ چکا تھا اتنا گر گیا کہ اب اس معاشرے کو حیوانوں کے معاشرے سے آپ کمپیریزن کریں، حیوان ان انسان اور مسلمانوں سے بہتر لگتے ہیں۔ تاریخ یہی کہتی ہے۔ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر وہ اعلیٰ ترین معاشرہ اس حد تک ارذل، ادنا، پست اور حقیر ہو گئے؟ اس کے لیے پھر ہمیں تاریخ کو گھرانا پڑتا ہے، تاریخ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ لہذا اس گفتگو کے سلسلے کو تاریخ امامت کا میں نے عنوان دیا ہے، اسی وجہ سے اس اعتبار سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر اہل البیت کو لوگوں سے چھیننے کی جو کوشش کی گئی، اس کوشش میں بت پرستی کا سہارا نہیں لیا گیا، بت پرستی کا سہارا نہیں لیا گیا۔ سہارا کس کا لیا گیا؟ حدیث کا۔ سہارا کس کا لیا گیا؟ صحابیت کا۔ سہارا کس کا لیا گیا؟ اسلام کا۔ اسلام کے نام پر، خلافت اسلامیہ کے نام پر، حدیث کے نام پر روح کو اس پیکر اور بدن سے نکال لیا گیا۔ اور یہ یاد رکھیے، جس بدن سے روح نکل جائے وہ بدن کی روح کی خوراک تو بنتا ہے، اس کے علاوہ کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ انسان بھی ایسا ہی ہے، مکاتب فکر بھی ایسے ہی ہیں، کتابیں بھی ایسے ہی ہیں، عالم پورے کا پورا ایسے ہے۔ روح نکال دے، باقی جو بدن ہے وہ بدن کسی کام کا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کی آغاز کہاں سے ہوا؟ چونکہ علی کو چھوٹا ثابت کرنا ہے، علی کو باقیوں کے برابر ثابت کرنا ہے، علی کو ایسے ثابت کرنا ہے جیسے ان میں کوئی امتیازی پہلو تھا ہی نہیں۔ علی کو ایسے دکھانا ہے کہ گویا دوسرے علی سے افضل تھے، علی سے بہتر تھے۔ جو سسٹم بن چکا تھا اس سسٹم کے مطابق لوگوں کے عقائد بنانے ہیں۔
اس لیے اگر علی کی فضیلت آئے تو اس علی کی فضیلت کو چھپانا ضروری ہے. علی کی فضیلت کو نہ صرف چھپانا ضروری ہے، جہاں آپ چھپا نہ سکیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ چھپا نہیں سکتے. اب آپ سورج کو چھپا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات ہے. آپ سورج کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اور لوگوں کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتی ہیں، تو پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ لہذا کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ ان فضیلتوں کو چھپا نہیں سکتے. جہاں پر چھپا نہیں سکتے وہاں پر کیا کریں گے؟ دوسروں کو لا کر انہی فضیلتوں میں شریک کریں گے اور برابر کریں گے. انہی فضیلتوں میں دوسروں کو شریک کریں گے. پھر جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو بڑا کرنے کے لیے چیزیں تراشیں گے، بنائیں گے اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیں گے. ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال ہوا. لہٰذا جب ہم امیر المؤمنین کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت ابو طالب سے. یہی علی کی دشمنی ابو طالب کو کافر قرار دینے کا باعث بنی. علی کی دشمنی. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا جو اس تاریخی پس منظر کی مکمل عکاسی کرتی ہے، صرف نام بدل دیا. اس نے کہا ایک علی کی دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. اور یہ ایک حقیقت ہے. وہ جو علی کی دشمنی ہے وہی باعث بنی کہ حضرت ابو طالب کو آپ کافر قرار دیں. وہی باعث بنی نبی کے اجداد کو بھی آپ کافر قرار دیں. کیونکہ آپ نے جب ابو طالب کو کافر قرار دیا تو پھر نبی کے اجداد کو آپ مسلمان کہہ نہیں سکتے تھے.